میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، شعبان المعظم کا مہینہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعے آپ سے شب بارات کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے اس بابرکت دن اور رات سے استفادہ کیا، جنہوں نے رات کو جاگ کر عبادت کی اور جنہوں نے دن کو روزہ رکھا اور اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھایا۔ انشاءاللہ یہ عبادت خلوص نیت سے جن لوگوں نے کی، اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کر کے روز محشر اس کا اجر انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس مہینے کے ابتدائی دنوں میں اسلامی تاریخ کے، مسلم دنیا کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑی نامور شخصیت جنہیں امت مسلمہ نعمان بن ثابت، جنہیں امت مسلمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہیں امام اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کتنی عظیم، کتنی اعلیٰ اور کتنے مقام و مرتبے والی شخصیت ہے، ہماری اکثریت نے نام سنا ہوتا ہے، لیکن اس شخصیت کا، اس ہستی کا مذہبی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے کیا مقام ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر، شخصیت پر بات کرنے سے پہلے اس کا پس منظر ذرا سمجھیں۔ کوشش تو ہوتی ہے کہ پورے وقت پر گفتگو شروع کی جائے، لیکن آپ احباب بھی ذرا تھوڑا لیٹ پہنچتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہیں امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسلامی دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلی شخصیت ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسلامی تعلیمات کو، اسلامی احکامات کو، اسلامی قوانین کو، اسلام کے جتنے بھی قواعد و ضوابط تھے، انہوں نے کتابی شکل میں ان کو لکھنا شروع کیا۔ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس کا ذرا پس منظر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے، تمام کو کتابیں، صحیفے، احکام دے کر بھیجا۔ یہاں آسان مثال سے بات کرتا ہوں۔ جب کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، کوئی ادارہ کوئی پروڈکٹ بناتا ہے، کوئی چیز تیار کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک پمفلٹ تیار کر کے دیتا ہے جس میں کچھ ہدایات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے، کاریں بناتی ہے یا موٹر سائیکل بناتی ہے، تو جب موٹر سائیکل خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پمفلٹ ہوتا ہے، پرچہ ہوتا ہے، جس میں ہدایات ہوتی ہیں کہ جناب یہ گاڑی اس طریقے سے چلانی ہے۔ اس ادارے نے آپ کو گاڑی تیار کر کے دی، ساتھ چلانے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے چلائیں گے ٹھیک چلے گی، اگر اس طریقے کو فالو نہیں کرو گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کر کے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، شب و روز گزارنے کے لیے، صبح شام گزارنے کے لیے، زندگی کے معمولات کو چلانے کے لیے، شادی کے، نکاح کے، طلاق کے، بچوں کے، بیوی کے، بیٹوں کے، اولاد کے، یعنی تمام معاملات بتائے کہ دنیا میں جا رہے ہو تو دنیا میں جا کر زندگی ایسے گزارنی۔ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، جب اسے دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انبیاء کو بھیجا، کتابیں دے کر بھیجا، احکام دے کر بھیجا، شریعت دے کر بھیجا، اصول بتا کر بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو ہدایت کے لیے یہ آپ نے طریقہ اختیار کرنا ہے، اس کتاب کے ذریعے، ان مسائل کے ذریعے انہیں بتانا ہے کہ تم نے زندگی گزارنی کیسی ہے۔
اب جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ کتابیں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، احکامات انہوں نے اپنی امت کو بتائے۔ تمام انبیاء کی شریعت اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنے اپنے دور کے اعتبار سے، اپنی اپنی امت کے اعتبار سے، اپنے اپنے لوگوں کے اعتبار سے، اپنے اپنی قوم کے اعتبار سے، اپنے اپنے قصبے کے اعتبار سے، اپنے اپنے گاؤں کے اعتبار سے مکمل تھی، ہر طریقے سے۔ لیکن وہ شریعتیں، وہ مسائل، وہ احکام، وہ کتابیں، وہ ایک مخصوص مدت کے لیے تھیں۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آخری نبی بن کر آئے، تو پھر اس بات کا تقاضا تھا کہ ان کی لائی ہوئی کتاب، ان کے بتائے ہوئے احکامات، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے مسائل قیامت تک چلیں۔ اب قرآن کریم، نبی علیہ السلام آخری نبی، کتاب آخری، اس لیے اس بات کا تقاضا تھا کہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کرے۔ نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری۔ اب قیامت کا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، دنیا تو چلتی رہے گی، انسان آتے رہیں گے، مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، تو ضروری تھا کہ یہ ایسی کتاب ہو، یہ ایسی شریعت ہو، ایسے احکامات موجود ہوں جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب کتاب آخری، پیغمبر آخری، تو اس بات کا تقاضا تھا کہ مسائل، احکامات، کتاب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی رہے۔ اب جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں تھے، اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، نبوت کا دعویٰ کیا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کو جب زندگی میں کوئی مسئلہ بنتا، کوئی پریشانی بنتی، زندگی میں کوئی نیا معاملہ پیش آتا، تو ان کے لیے آسانی تھی، حل کے لیے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ کوئی مسئلہ پیش آیا، دیکھیں زندگی میں بہت سے معاملات ایسے پیش آتے ہیں جس سے انسان کا پہلی دفعہ واسطہ پڑتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے دور کے جو لوگ تھے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی نیا معاملہ پیش آتا، تو اس کے حل کے لیے وہ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ اس وقت وحی کا سلسلہ موجود تھا۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب مسئلہ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، آقا علیہ السلام قرآن کے ذریعے سے، قرآنی آیت کے ذریعے سے وہ مسئلہ بتا دیتے۔ یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم وحی نہیں آئی، لیکن چونکہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی وحی ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام بتلا دیتے کہ بھئی اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے جو مسائل کے حل کے لیے سب سے بڑا سورس ہے، سب سے بڑا جو ماخذ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جسے ہم حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اب قرآن نہ ہو، قرآن سے مسئلہ نہ ملے، تو ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قرآن پاک کی آیات سے واضح طور پر معلوم نہیں ہوتے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ہر بندہ اگر قرآن کو کھولے تو مسئلہ نہیں سمجھ سکتا نا۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، ہم اردو بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، تو ہمیں یقیناً عربی دان کی مدد چاہیے۔ اسی طرح اگر مسئلہ قرآن سے مل جائے تو بہت اچھے، لیکن قرآن سے اگر کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو پھر کیا کریں؟ پھر نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف جائیں گے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ تو پھر قرآن پاک تو دنیا کی ہر معاملے میں، ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے،
کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں اسلام رہنمائی کرتا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک، قبر تک، حشر تک، جنت اور جہنم تک، انسان کو جتنے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان تمام کا حل اسلام میں موجود ہے۔ لیکن ہر بندہ اتنا شعور نہیں رکھتا، اتنی عقل نہیں رکھتا، اتنا سینس نہیں رکھتا کہ جناب وہ خود قرآن کریم سے سمجھ لے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود قرآن کریم کو پکڑو اور سمجھ لو، مسئلہ یہ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، عقلی طور پہ بھی یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کے معاملات کو دیکھیں، جب ہمیں کوئی کام پڑتا ہے تو ہم اس کام کو سمجھنے کے لیے، اس کے حل کے لیے اس شعبے کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلڈنگ بنانی ہے تو ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، کسی اور کا دیا ہوا مشورہ قبول نہیں کرتے۔ بیمار ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہم علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے فن میں ماہر ہے، وہ میڈیکل کے شعبے میں مہارت رکھتا ہے، ہر ایرے غیرے کی بات ہم مانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جب مذہب کی کوئی بات آئے گی تو پھر علماء کے پاس جانا پڑے گا، اور اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا سورس قرآن ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ قرآن سے واضح طور پر معلوم نہ ہو تو پھر پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ نکتے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نبی علیہ السلام کے دور میں مکمل نازل ہو گیا، بہت سے صحابہ نے یاد کر لیا، حفظ کر لیا۔ اب مسائل کے حل کے لیے دوسرا جو سورس ہے ہمارے پاس وہ حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن ایک ہی صحابی کو پیغمبر کے سارے فرمان یاد نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں گیا تو اس نے سفر میں پیغمبر علیہ السلام سے سنے ہوئے الفاظ یاد کر لیے، امت تک پہنچا دیے۔ کوئی نبی علیہ السلام کے ساتھ رات گزارتا ہے، مسجد میں عبادت کرتا ہے، اس نے پیغمبر کا عمل دیکھا، محفوظ کر لیا، امت تک پہنچا دیا۔ اسی طرح کسی نے نبی علیہ السلام کو وضو کرتے دیکھا، وضو کرنے کے عمل کو، طریقے کو دیکھا، محفوظ کر لیا، امت تک پہنچا دیا۔ دوسرا سورس ہمارے پاس پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا عمل ہے۔ قرآن کریم مکمل ہو چکا، بہت سے صحابہ یاد کر چکے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں جمع ہونا شروع ہو گیا، لیکن احادیث مبارکہ جمع نہیں ہوئی تھی ابھی۔ کسی صحابی نے پیغمبر سے ایک حدیث سنی، کسی نے 10 سنی، کسی نے 100 سنی، ان کو یاد کیا، محفوظ کیا، امت تک پہنچ گئی۔ اب قرآن سے مسئلہ سمجھ لیا، نہ ملا تو پیغمبر کے فرمان کی طرف گئے، اور ساری احادیث کسی ایک صحابی سے ملنا ممکن، کچھ بیویوں نے روایت کی، کچھ شاگردوں نے روایت کی، محفوظ کی، امت تک پہنچ گئی۔ اسی طرح اب 2 سورس ہو گئے، یعنی مسئلہ اگر قرآن سے نہ ملے علیہ السلام کے فرمان کو دیکھیں گے۔ اب اگر پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے بھی مسئلہ نہیں ملتا تو کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ بہت سے مسئلے ایسے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں جو پیش ہی بعد میں آئے، جو صحابہ کے دور میں پیش آئے۔ اب اس کا بڑا آسان حل ہے، کیونکہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ قرآن سے نہ ملے واضح طور پر، حدیث سے نہ ملے واضح طور پر، تو پھر کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ سب سے بڑے سورس ہیں کہ 2 ہیں، پہلا قرآن ہے، پھر مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں بھی نہیں ملتا پھر کدھر جائیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے ایک صحابی کو، اپنے ایک شاگرد کو یمن میں گورنر بنا کر بھیجا۔
اور پوچھا اے میرے شاگرد، اے میرے صحابی، تم یمن جا رہے ہو، وہاں لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو کیسے بتاؤ گے؟ عرض کی آقا علیہ السلام کو ان کے شاگرد نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن سے مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن سے وہ مسئلہ نہ ملا پھر؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں آپ کے فرمان کو دیکھوں گا کہ آپ نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھے، اگر میری حدیث بھی اس بارے میں موجود نہ ہوئی تو پھر کیا کرو گے؟ تو صحابی نے عرض کیا ثم اجتہدوا، ثم اجتہدوا، اس کا مطلب ہے میں اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں قرآن کو، حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلے کا ایسا حل بتانا جو نہ قرآن کے خلاف ہو نہ مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہو۔ پہلا قرآن ہے، پھر مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ صحابی نے عرض کیا ثم اجتہدوا، کہ میں اجتہاد کروں گا۔ اب اجتہاد ہر بندے کا قابل قبول نہیں، کیونکہ ہر بندہ قرآن کی باریکی کو نہیں سمجھتا، ہر بندہ حدیث کی باریکی کو نہیں سمجھتا۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں جی قرآن کو پکڑو مسئلہ بتا دو، حدیث کو پکڑو مسئلہ بتا دو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری الفاظ کچھ ہوتے ہیں لیکن مطلب اصل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ وقت پورا ہوا چاہتا ہے، صرف ایک واقعہ بیان کر کے ایک چھوٹا سا مختصر، تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ بات چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کرنی تھی، لیکن جب تک پس منظر بیان نہ ہو اصل بات سمجھ نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک جگہ پر کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے آپ سے جو بات کی نا کہ بعض دفعہ ظاہری الفاظ کچھ ہوتے ہیں لیکن ان کا حقیقی مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، فرماتے تھے کہ ہر بات کی تہ میں کوئی بات ہوتی ہے، اور بات اصل میں وہی بات ہوتی ہے جو بات کی بات تہ میں ہوتی ہے۔ تو صحابہ کو جب بھیجا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، عصر کی نماز تم نے وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ جس کام کے لیے بھیجا فرمایا عصر کی نماز تم نے اس کام میں وہاں پر جا کر پڑھنی ہے۔ اب سفر لمبا تھا، ابھی صحابہ کرام اس مقام پر نہیں پہنچے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھ کر آگے چلتے ہیں، اور کچھ نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز، بولو، نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ فلاں کام پر جاؤ، نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ اب جب جانے لگے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ جو کہ براہ راست نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، ان میں سے کچھ نے کہا کہ نماز پہلے پڑھتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اور کچھ نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ آدھے جو صحابہ تھے انہوں نے نماز پڑھی پھر گئے، اور آدھے صحابہ نے نماز وہاں جا کر پڑھی۔ جنہوں نے راستے میں پڑھ لی ان کی رائے یہ تھی کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، راستہ لمبا ہے۔ اور آدھے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں، پیغمبر کا فرمان ہے وہیں جا کر پڑھنی ہے۔ اب دونوں عمل حدیث پر ہی کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت دونوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے راستے میں پڑھی انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے، اصل مقصد یہ تھا کہ کوشش کرنا جلدی پہنچ جانا۔ اور جنہوں نے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا نہیں، الفاظ یہ ہے کہ نماز وہاں جا کر پڑھنا۔ معاملہ نبی علیہ السلام کے پاس جب واپس آئے صحابہ تو پیش کیے، یا رسول اللہ راستے میں تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نے راستے میں پڑھ لی ہے اور کچھ نے وہاں جا کر پڑھی ہے، دونوں میں سے کون درست ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے دونوں کو درست قرار دیا، کسی کو غلط، کیونکہ واقعتاً مقصد اصل میں یہی تھا کہ وہاں جا کر پڑھنے سے مراد یہ تھی کہ جلدی پہنچ جانا۔ تو حدیث کے ظاہری الفاظ یہ تھے وہاں جا کر پڑھو، لیکن اصل مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچ جانا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ حدیث کے، قرآن کی آیت کے ظاہری الفاظ کچھ ہوتے ہیں لیکن حقیقی مطلب اور مفہوم اور ہوتا ہے۔
لیکن جس اصل موضوع پہ میں نے بات کرنی تھی، وقت آج بھی ختم ہو گیا، اس پر بات پھر انشاءاللہ رہی زندگی تو کریں گے بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔